بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 11 ستمبر اور دن ہے آج جمعرات کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں، پاور کوریڈورز میں بڑے بڑے طاقتور لوگ آرام سے نہیں سو رہے اور ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. اور ان کی نیندیں اس لیے حرام ہو چکی ہیں کہ انقلاب اس وقت پاکستان کی سرحدوں میں کسی بھی لمحے داخل ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گرد و پیش کے حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ان ملکوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں جن ملکوں میں عوام کا غیظ و غضب نکلا سڑکوں پر، اور نہ ہی کسی نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، بلکہ ظالم حکمرانوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. اور 4 ملکوں میں یہ واقعات رونما ہو چکے ہیں، جبکہ ان میں سے نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان کا تعلق پاکستان کے ہمسایہ ممالک یا پھر جنوبی ایشیا سے ہے. اس لیے جناب درون خانہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور پتلونیں، ٹراؤزر، شلواریں سب کچھ گیلی ہو چکی ہیں. اور یہ اس لیے گیلی ہوئی ہیں کیونکہ معاملات تو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، انسانی رویے ایک ہی ہوتے ہیں اور انسانی سوچ بھی ایک ہی ہوتی ہے. جو نوجوان سری لنکا کا ہے وہی نوجوان پاکستان کا بھی ہے، جو سری لنکا میں ہے، جو نیپال میں ہے، جو بنگلہ دیش میں ہے، جو انڈونیشیا میں ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک نوجوان جو کہ اپنے حقوق کے لیے خطرناک ہیں، اپنی شہری آزادیوں کے لیے خطرناک ہیں، وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں. اور ان کی تعداد سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال اور انڈونیشیا سے کہیں زیادہ ہے. اور خاص طور پہ نیپال نے تو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ابھی بھی وہاں پہ فسادات پھوٹے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا. یہ صورتحال ہے. اور دوسری جانب پاکستان میں عمران خان صاحب نے ایک اور اہم اعلان کر دیا ہے اور وہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اڈیالہ جیل میں قید ہیں. جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. کل انہوں نے ایک بار پھر کچھ پیغامات دیے ہیں اور کچھ اعلانات کیے ہیں. توشہ خانہ 2 جو کہ شیطان کی آنت کی طرح پھیلتا جا رہا تھا، ایک نہیں اور کئی مقدمات اب تک توشہ خانہ کے سلسلے میں عمران خان، بشرا بی بی کے خلاف ہو چکے، لیکن وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد جھوٹے مقدمات ہیں. کیونکہ 78 سالہ تاریخ میں 78 ایئرز کی پاکستان کی ہسٹری کسی کے خلاف توشہ خانہ کا کیس نہیں چلا، بلکہ جو چلے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے. تو معاملہ کیا ہے؟ کل ایک تو توشہ خانہ 2 کا کیس جمعے تک یعنی کہ کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور ایک دن وقفہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کیس کو دوبارہ سے لگا لیا جاتا ہے اور مختلف گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. اور ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ توشہ خانہ میں سزا سنا دی جائے اور اس وقت سزا سنائی جائے جب پریشر بہت بڑھ جائے کہ اب القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہونا ہی ہے. اور جو ہی القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب کی سزائیں معطل ہوں گی تو ان کا خیال ہے کہ توشہ خانہ کی سزا سنا دی جائے. اور یہ سب کچھ ہمارے حکم حاکم کے تحت ہو رہا ہے اور جناب جنرل صاحب جو ہیں وہ ساری صورتحال سے بڑے بے چین، بڑے متفکر اور بڑے پریشان ہیں. اور ان کے ساتھ دوسری پارٹی، دوسرا فریق جو پریشان ہے وہ ہے جناب مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب. تو بہرحال جی عمران خان صاحب نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ کا افسوسناک سانحہ پیش آیا تب بھی ایک ڈکٹیٹر یحییٰ خان ملک پر مارشل لاء نافذ کر کے کرتا دھرتا بنا ہوا تھا اور سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد حمود الرحمن کمیشن بنا جس نے بتایا کہ یحییٰ خان جو ہے اس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اب ایسے فیصلے کیے جس سے
پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ اعلیٰ عدلیہ سمیت آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے نمائندوں کی تحقیقات کے بعد بنائی گئی، اور ان تحقیقات کے دوران سینکڑوں لوگوں کے بیانات ریکارڈ کروائے گئے اور 4 سال اس سہنے کی وجوہات کی تحقیقات کی گئیں، کیونکہ پاکستان دو لخت جب ہوا تو اس کی وجوہات جاننے کے لیے جسٹس حمود الرحمان پر مشتمل ایک کمیشن بنایا گیا تھا، اور جسٹس حمود الرحمان کمیشن نے 4 سال طویل محنت کے بعد اس پہ رپورٹ تیار کی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص کی ہوس اور انا نے ظلم و جبر کا وہ باب رقم کیا جس کے بعد ملک ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، اور سب سے غلط فیصلہ شیخ مجیب الرحمان کی مقبول ترین جماعت عوامی لیگ کو دبانے کا تھا، جس نے 162 میں سے 160 نشستیں جیتیں اور اسے دیوار سے لگا دیا گیا، اور مجیب الرحمان کو جیل میں ڈال کر مغربی پاکستان میں اپنی نشستیں بڑھا کر دکھائی گئیں، اور 24 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے گئے، مگر اسی رات بنگالیوں کے خلاف آپریشن لانچ کر دیا گیا، جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50,000 افراد کا خون بہا، جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ظلم تھا مشرقی پاکستان میں جو کیا گیا 1971 میں، اور جب کہ وہاں پہ الیکشن ہو چکا تھا، عوامی لیگ جیت چکی تھی، اور عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، اور وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان دو لخت ہو۔ تو اس لیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جہاں وہ جو کچھ وہاں پہ ہوا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ آج بھی حالات وہی حالات بنا دیے گئے ہیں جو 1971 میں تھے، اور عاصم منیر نے 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ملک کی مقبول ترین پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کروایا، اور 2 راتوں میں تحریک انصاف سے منسلک 10,000 افراد 10 سے 12,000 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اتنی زیادہ گرفتاریاں اتنے مختصر وقت میں کیسے ہو گئیں؟ کیا پہلے سے خواب آیا ہوا تھا، یا پھر پہلے سے لسٹیں تیار کی ہوئی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی، اور ان کو اٹھایا گیا؟ اور انہوں نے کہا کہ بغیر تحقیق کے یہ کیسے ممکن تھا کہ بغیر تحقیق کے 10,000 لوگوں کو 2 راتوں میں اٹھا لیا جائے، اور اس کے بعد پارٹی کچلنے میں سارا وقت صرف کر دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو کچلا گیا، اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کی تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی، اور کوئی تحریک انصاف کا پرچم اٹھا لیتا ہے تو اسے بھی اٹھا لیا جاتا تھا، اور ہمارے امیدواروں اور ان کی فیملیز کو اغوا کیا گیا، اور ہم سے ہمارا انتخابی نشان تک چھین لیا گیا۔ عوام نے 8 فروری کو باہر نکل کر اس سارے بیانیے کو زمین بوس کر دیا، کیونکہ 8 فروری کو جو رزلٹ آیا الیکشن کا، اس میں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، اور اسٹیبلشمنٹ کی ملٹری لیڈرشپ کی حمایت یافتہ تمام جماعتیں، تمام امیدوار جو ہے وہ پٹ گئے۔ اس لیے 8 فروری عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری انقلاب کا دن تھا، جب لوگوں نے ظلم کے نظام کے خلاف ووٹ دیے اور تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دلوائی۔ کمشنر پنڈی نے جب ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انتخابی دھاندلی کا پردہ چاک کیا تو 50 ہزار ووٹوں کی دھاندلی کا اعتراف کیا، کیونکہ کمشنر پنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بتایا کہ 70 ہزار کی لیڈ کو فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ پورا راولپنڈی ڈویژن، جس میں راولپنڈی ہے، جہلم ہے، چکوال ہے، اٹک ہے، 4 اضلاع ہیں، اس کی تمام قومی اسمبلی کی سیٹیں، تمام صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، سب کے سب پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے جیتی۔ لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ مجبور کیا گیا کہ فارم 47 جعلی تقسیم کیا جائے، رزلٹ تبدیل کیا جائے، اور آج تک لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ کمشنر راولپنڈی کا پوسٹ تھی، اور وہ چیف آفیسر تھے اس وقت پورے الیکشن کے معاملات کے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو اتنا آسان کام، اتنا مشکل کام اتنی آسانی سے کوئی نہیں کرتا کہ وہ اپنا بھرا میلہ جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو بھریا میلہ چھوڑ کر انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔
8 फरवरी उन्होंने कहा कि इनकलाब का दिन था, लोगों ने जुल्म के खिलाफ वोट दिए थे, तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत मिली थी, कमिश्नर पिंडी ने सब कुछ बता दिया और किस तरीके से ये सब कुछ किया गया। और लेकिन कमिश्नर पिंडी को उसके बाद अगवा कर लिया गया और कहा गया कि जनाब उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है, और फिर भोंडा बयानिया बनाया गया और उसको आज तक मंजर आम पे नहीं लाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस कौमी जुर्म में इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस कौमी जुर्म में काजी फायद ईसा साहब भी शामिल हैं, और काजी फायद ईसा साहब उसके बाद तवील अरसे तक चीफ जस्टिस रहे। उन्होंने ना सोमोटो नोटिस लिया, ना तहकीकात करवाई, ना ही उसका जवाब दिया। एक फुसा सा जवाब एक डिजिटल मीडिया के जरिए दिया गया, अदरवाइज उन्होंने इस बात पे बिल्कुल नहीं की। जबकि वो चीफ जस्टिस थे, सोमोटो नोटिस लेते, सबको बुलाते, पता चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि 9 मई का जो 9 मई के असल मुजरिम वही हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई, और अभी उस 9 मई का बहाना बनाकर जो नशिस्तें हमारे पास थीं बची थी, वो भी नाजायज तौर पर 10-10 साल की सजाएं देकर हमसे छीनी जा रही हैं। बेशर्मी की इंतहा यह है कि सेनेटर एजाज चौधरी की सीट छीनकर इलेक्शन हारने वाले राणा सनाउल्लाह को दे दी गई, और ये सब सजाएं बिल्कुल नाजायज हैं, और 2-2, 4-4 करके बेशर्मी से हमारी नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। इसलिए हमने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया, क्योंकि वो फिर से नशिस्तें चोरी कर लेंगे, और इस इलेक्शन में हिस्सा लेना इन जाली सजाओं को मानने के मुतरादिफ होगा। मैं कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफा पेश करने वाले तमाम मराआत से दस्तबरदार होने पर सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इमरान खान साहब ने एक अगला ऐलान भी कर दिया, और उन्होंने कहा कि सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफा दे दिया जाए, और मैं कुछ दिन तक उन्होंने कहा कि अपने आइंदा का ऐलान करूंगा, लाहे अमल का, कि आगे हमने क्या करना है। लिहाजा सेनेट की कायमा कमेटियों से और कायमा कमेटियों की सरबराही से और मेंबरशिप से, रुकनियत से भी उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और पार्टी को हिदायत जारी कर दिए हैं। इसलिए इमरान खान साहब अब आहिस्ता आहिस्ता अगले मरहले में दाखिल हो रहे हैं, और वो मरहला इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई खौफनाक है, ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, मरियम साहिबा के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, इन सब के लिए बहुत ख़तरनाक है। और एक और ऐलान किया जी कल इमरान खान साहब ने, और वो किया कि मेरी बहनें जो हैं, मेरी बहनें अलीमा खान, नौरीन खान और डॉक्टर उज़्मा समेत और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, और ये अलीमा खान बाहर आकर सिर्फ मेरा पैगाम पहुँचाती हैं, और इनके खिलाफ मुहिम चलाना, किरदार खुशी करना इंतहाई जुल्म, अफसोसनाक है, बुज़दिली है, और ये खौफजदा रजीम है। और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का भी सियासत से कोई अमल दखल नहीं। बुशरा बीबी ने आज तक किसी वज़ीर, टिकट होल्डर या सेनेटर को नामजद करने का नहीं कहा, और कोई सियासी पैगाम नहीं भेजती। वो कायदे तन्हाई में है, इनका बाहर किसी सियासी शख्सियत के साथ कोई राब्ता नहीं है। इनको कैदोबंद की सहूलतें सिर्फ इसलिए दी गई हैं, मेरी अहलिया होने की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, और उसकी वजह यह है कि जालिम रजीम को गुमान था कि अगर बुशरा बीबी को मेरी कमज़ोरी बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपने गैर मुतज़लज़ल ईमान के बायस वो मेरी ताकत बन चुकी हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान की तारीख में शायद ही वो वाहिद खातून है जो गैर सियासी हैं, मगर सिर्फ उनके ख़ानदान के किसी शख्स के सियासत में होने की वजह से उन्हें कैद बर्दाश्त करनी पड़ी। बुशरा बेगम की तबीयत नासाज है, उन्हें चलने में चक्कर महसूस होते हैं, उनके मुआयने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है, लेकिन अभी तक कबूल नहीं की गई। उनका डॉक्टरों से तरजीही बुनियादों पर उन्होंने कहा कि मुआयना करवाया जाए, और बुशरा बेगम को सियासी मुकदमात में कैद करना आसिम रजीम की अखलाकी और मजहबी गिरावट का सबूत है। और मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर उन्होंने कहा कि इसलिए जुल्म किए जा रहे हैं कि आसिम मुनीर करवा रहा है सब कुछ, और मुल्क में इस वक्त आसिम ला नाफिज है, जिसने डाकू डफर अलायंस के तहत मुल्क चलाकर अखलाकियात का जनाजा उठा दिया है। अखलाकी पस्ती का सबूत यह है कि मेरे ख़ानदान की औरतों को भी निशाना बनाया जाता है, ये उन्होंने कहा। और दूसरा, ख़ास तौर पर
خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فوری طور پر فوجی آپریشن بند کیا جائے. خیبر پختونخوا میں ایسے ایک زمانے سے یہی کچھ چلا آ رہا ہے. ANP کو غیر مقبول کیا گیا تھا صرف بیرونی قوتوں کی خوشنودی کے لیے، اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن سے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سیکورٹی فورسز والے اور دوسرے بھی ہمارے اپنے شہری مارے جا رہے ہیں، اور اپنوں کو مارنے سے ہمیشہ دہشت گردی اور پاکستان میں جاری ڈرون حملے فوری طور پر بند ہونے چاہیے، اور اس سے دہشت گردی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے تمام صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی ممبران اور سینیٹرز کو انہوں نے ہدایت کی کہ صوبوں میں امن و امان کے لیے اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن اور ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے مل بیٹھیں، مزاحمت کریں، اور تاکہ یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو. اور سیلاب اور مہنگائی کا سامنا ہے، اور دوسری طرف فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جو بہت زیادہ تکلیف ہے. تاریخ گواہ ہے کہ مذاکرات کے علاوہ امن کا کوئی حل مستقل حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے. علی امین گنڈاپور کو کہا کہ وہ خود جائیں اور جا کر ان سے بات کریں. اگر مریم صاحبہ جا سکتی ہیں، جاپان جا سکتی ہیں، تو پھر علی امین گنڈاپور اپنے ہمسایہ ملک افغانستان کیوں نہیں جا سکتے. تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ عاصم منیر اینٹی طالبان لابی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے. مہاجرین کو دھکے دے کر بے دخل کرنا بہت افسوسناک ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ مہاجرین کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار بھی عاصم منیر ہیں. فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ.